ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2-3 سوال سیٹھی صاحب سے بڑے امپورٹنٹ ہیں, ہم پوچھنے ہیں اور اس کے بعد آپ کی لائیو کالز ہم ان کر دیں گے. سیٹھی صاحب ایک سوال جب ان سے پوچھا گیا, بلکہ انہوں نے اپنا جو کامنٹ دیا وہ یہ دیا کہ وہ کہتی ہیں آج بھی میں یقین سے کہتی ہوں فرینکلی کہ ملا عمر اور اسامہ بن لادن پاکستان کے اندر کہیں موجود ہیں. ہاں آئی تھنک یہ ریپیٹڈلی وہ کہتی ہیں. ہاں وہ آئی تھنک یہ نہیں کہا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے, یہ کہا ہے کہ کسی نہ کسی کو پاکستان میں پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے. اس قسم کی بات کی ہے غالباً, وہ کلپ بھی ہے ویسے, لیکن وہ ٹائم ہمارے ہاں, اور اس قسم کی بات کی. دوسری بات انہوں نے یہ مگر اشارہ یہی ہے کہ آپ کی ISI میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید جانتے ہیں اسامہ. یہ دیکھیں نا, یہ اکتوبر کا ہے کہ وہ کہیں پاکستان, اور انہوں نے اکتوبر میں بھی اسی قسم کی بات کی, تو یہ ان کی ایک بلیف ہے. دوسرا یہ کہ جی ملا عمر بھی جو ہے وہ بھی یہ کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ شورا جو ہے جس میں ملا عمر اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں, یہ پہلے کوئٹہ کے ارد گرد تھے. پھر جب یہ شور پڑا کوئٹہ شورا بات شروع ہوئی کہ شاید ڈرون حملے بلوچستان میں بھی ہوں گے, تو وہاں سے ملا عمر جیسے لوگ شفٹ کر گئے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اربن ایریاز میں کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں یا چھپایا گیا ان کو یہ اس قسم کی چیز, اسی لیے وہ ملا برادر بھی جو تھے وہ بھی آپ کو کراچی سے ملے تھے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں, اگر ایویڈنس ہوتی تو یہ اس قسم کی بات ہی نہ کرتے. اچھا سیٹھی صاحب, دوسری بات یہ کہ اب withdrawal آف فورسز فرام افغانستان, جولائی 2011 کی ڈیٹ ہے جس میں ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ یہ کوئی ہول اسکیل withdrawal نہیں ہوگا. یہ پہلا ایک سگنل ہے ٹو دی افغان گورنمنٹ کہ جی وہ اپنے اوپر تھوڑی ریلائنس کریں, لیکن یہ کوئی ہول اسکیل withdrawal نہیں ہوگا. ہاں دیکھیے, یہ اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی جب یہ پالیسی ریویو کے بعد انہوں نے یہ ایک ڈیٹ دے دی, ڈیڈ لائن دے دی. اس کے بعد جب یہ کہا تو لوگوں نے, طالبان اور ان کے سپورٹرز نے کہا بس امریکہ اگلے سال جا رہا ہے, پھر ہم 1 سال اور جنگ کر لیں, اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی, بھاگ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوا امریکہ کی اسٹریٹجی کی. اس کے بعد انہوں نے بیک ٹریکنگ شروع کی, یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں یہ تو صرف افغان حکومت کو اشارہ ہے کہ آپ اپنا گھر مضبوط کر لیجئے, بیکاز ہماری اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم ہٹیں گے اور آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ایکچولی ابھی جو سچویشن یہ ہے کہ جو جنرل مکرسٹل تھے انہوں نے 60,000 ٹروپس مانگے تھے, ان کو 30,000 کی اپروول ہوئی, ساتھ ہی ڈیڈ لائن وڈرال کی بھی ہو گئی. بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوا. وہ 30,000 سے بھی, وہ جو 30,000 دیے گئے تھے نا, وہ بھی ابھی پورے نہیں ہوئے, ابھی نہیں پہنچے. تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اگلے سال دسمبر تک یا جولائی تک یا دسمبر تک افغان کی جو آرمی ہے 1,40,000 آرمی تکڑی ہو جائے اور وہ کچھ نہ کچھ زیادہ بوجھ اٹھا لے. مگر ہماری فوج کا یہ کہنا ہے, جو وہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ 1,40,000 4 سال اور لگیں گے, اتنی آسانی سے امریکہ وڈرال نہیں کر سکتا. اور سیٹھی صاحب آخری اس حوالے سے سوال ایک کہ امریکہ کو بہت سے لوگ پاکستان نے دیے ہیں جو پاکستان کے اندر بھی چارج سے, جن کو امریکہ نے کہا جی کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو رہے ہیں, تو ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ امریکہ پاکستان کے حوالے انہیں کیوں نہیں کرتا, جب بھی بات ہوتی ہے امریکہ کہتا ہے ہمارا جسٹس سسٹم اسے دیکھ رہا ہے. ہاں جی, نہیں یہ دیکھیے 2 باتیں یہاں. ایک تو جسٹس سسٹم کی بات کہ جی آپ کا جسٹس سسٹم, جب آپ امریکہ ایکسٹریڈیشن مانگتا ہے تو آپ کا جسٹس سسٹم رکاوٹ نہیں کریٹ کرتا, آپ لوگوں کو اٹھا کے دے دیتے. جب آپ ایکسٹریڈیشن مانگتے ہیں کسی کی تو وہ جسٹس سسٹم وہاں کا کہتا ہے نہیں ہم یہاں ٹرائی کریں گے. تو یہ پھر آپ کی جسٹس سسٹم کی تنقید ہے, آپ اپنا جسٹس سسٹم بہتر کر لیں, وہ اپنا جسٹس سسٹم خراب نہیں کریں گے, پہلی بات. مگر اس میں ایک اور ٹیڑھی سی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو یہاں سے ایکسٹریڈائٹ کیا گیا انہوں نے امریکہ کے خلاف کارروائی کی تھی, پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا. تو یہاں ان کو ٹرائی بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, انہوں نے یہاں تو کوئی کرائم نہیں کی تھی. اسی طریقے کے ساتھ عافیہ نے جو کرائم کی ہے وہ امریکہ کے خلاف کی ہے, اسی لیے امریکہ میں ٹرائل ہوئی, ان کی یہاں ٹرائل ہو نہیں سکتی, انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف کچھ نہیں کیا. تو اس لیے عافیہ کی ٹرائل وہیں ہوگی, اور یہاں سے جو لوگ گئے ہیں ان کی بھی ٹرائل وہاں ہوگی, بیکاز انہوں نے وہاں جرم کی. جیسے ہمیش خان نے, پنجاب بینک والے نے, ان کو وہاں سے ایکسٹریڈائٹ کر دیا گیا, انہوں نے یہاں کرائم کی تھی, امریکہ میں کرائم نہیں کی. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ساؤتھ افریقہ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نیب صاحب, خالد سلائریہ بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. جی خالد صاحب جلدی. جی نجم چھیتی صاحب سے میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ یہاں ہم ساؤتھ افریقہ میں تقریباً 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں, اور یہاں کی جو ہائی کمشنر آفس ہے, جو ہماری ایمبیسی ہے, وہ قطعاً ہماری 1 سیکنڈ کی بھی سپورٹ نہیں کرتی. ہم نے اپنا پاسپورٹ تقریباً 6-7 لوگوں نے 1 سال سے جمع کروائے ہوئے ہیں, مگر وہ جب بھی ہم جاتے ہیں ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج جی پاکستان سے پاسپورٹ بن کے نہیں آئے, انکوائری نہیں ہوئی. اور کرپشن اتنی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ بھی انہوں نے ایک بندہ باہر بٹھایا ہوا ہے, اور وہ 300 روپے پاکستانی ہم سے ریسیو کر کے
وہ فارم فل کرتا ہے تو تب ایکسیپٹ کرتے ہیں, ادروائز وہ فارم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی. میرا خیال ہے ہمارے فارن آفس کے لوگوں کو سننا چاہیے. یہ ایک بڑی دور دکھی آواز آ رہی ہے آپ کو ساؤتھ افریقہ سے, جوہانسبرگ سے میرا خیال ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں, دورہ لگانا چاہتے ہیں, پاکستانی ہیں, اور ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہو رہا, اور 6 مہینے 8 مہینے لگا دیتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے فارن آفس کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو پاکستانی باہر ہیں ان کی سہولتیں ان کے لیے ہونی چاہیے, رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے. تو میں اس کو فالو کروں گا, دیکھتے ہیں کتنی جلدی ان لوگوں کو ان کے پاسپورٹ ملتے ہیں کہ نہیں. آپ ہمیں پھر کال کر لیجیے گا جناب. وہاں سے ایک اور کالر ہے صاحب کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مہدی علی شیخ کراچی سے. جی مہدی صاحب. جی خیریت ہے. جی مہربانی, حکم. جی پوچھنا یہ تھا سر, اتنے سارے ڈائلاگ ہو چکے ہیں امریکہ کے ساتھ, امریکن نے آج تک ہمارے کوئی بھی جو وعدے ہو کر کے گئے ابھی تک پورے نہیں کیے. ہمارے بچہ جانتے ہیں, پھر بھی گورنمنٹ ہمارے حکمران اس کے باوجود کیوں ان فالتو چیزوں میں ٹائم ویسٹ کر رہے, کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے, خود سے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا بڑی مہربانی. نہیں بڑی مہربانی جی کہ ہماری حکومت کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہے. بات 12 سے لے جی خزانے میں ہے کچھ نہیں, تو یا تو پھر ہم بھوکے مریں, بجلی کوئی نہیں ہونی, کھانے کو کچھ نہیں ہونا, روپیہ جو ہے وہ 200 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو امداد چاہیے, تو کہاں جائیں گے آپ؟ اپنے پاؤں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے یہ میاں صاحب بھی جو تھے ان کے بھی یاد ہے آپ نے, انہوں نے بم پھاڑا تھا, پھر کیا ہوا تھا, پھر بھیک مانگنی شروع کی تھی, ایک سینکشنز لگ گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو ٹھیک کر کے رکھیں تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور امریکہ کی بات کرتے ہیں, امریکہ نے 1989 تک آپ کو کیا نہیں دیا. یہاں لوگ کہتے تھے کہ مجھے یاد ہے, لوگ کہتے تھے ہم تو امریکہ کی 52nd اسٹیٹ بننے والے ہیں. یہاں کے یہ حالات تھے, اور اس کے بعد جب امریکہ کو آپ کی ضرورت نہیں تھی وہ چلا گیا, آپ نے گالیاں دینی شروع کر دی. تو آپ تو امریکہ کو خود انوائٹ کرتے ہیں, اور اس لیے انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ بھوکے ننگے ہیں, اس لیے. ظہیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب کیا حال ہے؟ جی مہربانی. سر میرا سوال تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی طاقت یا ملک جو باہر کے ہیں وہ پاکستان میں ایک اچھی قیادت کبھی ہونے دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں ایک اچھی قیادت آئے جو ان کے پلاننگ کو خراب کرے. اس لیے یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ تو ایک قسم کا کیا کہتے ہیں کہ غلط بندوں کو لا کے یہاں بٹھا کے اپنے غلط معاملات کو صحیح طریقے سے. بڑی مہربانی. تو یہ تو جی 60 سال سے ہو رہا ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں ان کے پاس, وہ یہاں بندے نہیں بناتے, ہم بن کے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تیار ہیں آپ کا کام کرنے کے لیے. یہ 1951 سے یہ ہو رہا ہے. ہم جاتے تھے ان کے پاس, ہمارے پرائم منسٹرز ان کے پاس جاتے تھے. وہ یہ نہیں ہے ہمارے بلاتے نہیں تھے, ہم جاتے تھے, ہم بھیک مانگنے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ پلیز ساری گرمی ساری گالی آپ امریکہ کو دیتے ہیں, ذرا اپنے اندر بھی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. ہم اگر صاف ستھرے ہوں, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ہماری عزت ہمیں پیاری ہو, تو ہم یہاں اس ملک کو اچھا خوبصورت ملک بنائیں. دیکھیے ہندوستان بھی بڑے امریکہ کے خلاف تھا, مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی, امریکہ سے کوئی امداد نہیں لی, اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا. اور آج وہ یہ ایسا ہے کہ امریکہ بھاگ بھاگ کے وہاں جاتا ہے اور وہ ان سے امداد نہیں لیتے, وہ تجارت کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امداد لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اپنے پاس ہے کچھ نہیں, اس لیے. سیٹھی صاحب ایک آخری SMS ہے, وہ اس کے بعد پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے. سیٹھی صاحب یہ SMS یہ کہ کیا ہلری کلنٹن اب پاکستان کو بتائیں گی یا پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ آپ کے ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگا ہوا وہ لگائیں, اور لوگوں کا وہ کہتے ہیں لکھا ہوا مزید خون چوسا. بات یہ ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس اور VAT اور یہ ساری باتیں اگین وہی بات ہے. دیکھیں یا تو آپ یہ مانیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں تو پھر آپ امریکہ سے کچھ نہ پوچھیں, آپ کی سارا کام یہاں غلط ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ایگریکلچر ٹیکس ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں یہ سبسڈیز وڈرا ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں امریکہ کو جو گولی ماریں آپ کہ ہمارے امیروں کو اور ٹیکسز دینے چاہیے. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ غریبوں کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. صرف لین امریکوں سے امیروں سے لینا چاہیے, غریبوں کو دینا چاہیے. اگر بہت بڑے لینڈ لارڈز ہیں تو ان سے اگر ٹیکس لے لیا تو کوئی وہ مر نہیں جائیں گے. آپ نے دیکھا کیا ہوتا ہے, یہاں 5-5 کروڑ روپے الیکشن پہ لگا دیتے ہیں ہمارے جو بہت بڑے یہ ٹھیکیدار ہیں اور زمیندار ہیں جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے, اور پھر 10 کروڑ روپے 5 لگاتے ہیں اور 20 کروڑ کی کرپشن کرتے ہیں اپنے آپ کو چلانے. سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا ہے, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, کل کے پروگرام بھی ضرور دیجیے گا, دیکھیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.